بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آداب میں سے آج ہم پڑھیں گے متفرق آداب، مختلف آداب پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان آداب کو بھی سیکھیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب راستے میں چلو تو عاجزی کے ساتھ چلو، تکبر کے ساتھ نہیں۔ اترا کر اکڑ کر مت چلا کرو۔ خبر پوش ہے ہر کله چې په لرې کې څه کنه عاجزۍ سره څه غرور تکبر سره بنڅو۔ ہاں نمبر 2، کوئی مرد عورتوں کے درمیان نہ چلے۔ اگر عورتیں راستے میں جا رہی ہے تو ان کے بیچ میں ان کے پیچھے مت چلا کرو۔ وہ اگر دائیں سائڈ پہ ہیں تو تم بائیں سائڈ سے نکل جاؤ۔ عورت کے پیچھے مت چلو، عورتوں کے درمیان مت چلو۔ قلبی خزانہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تیسرا ادب یہ ہے کہ بیچ میں ایک دن چھوڑ کر کنگا کیا کرو، یعنی روزانہ کنگے کا شغل پسند نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گمنز سے بھی روزانہ ہر وقت گمنز سار کے ہر وقت حدیث کی سر چیز سے ایواو رضی پرگدے بلا رضی بے کو سکوں مدر خبر پوچھ لے نبی علیہ السلام روزانہ گمنز کول دا پسند نہ فرمائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی بہت پسند ہے، لہٰذا اپنے گھروں سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے ان کو صاف رکھا کرو۔ سمجھ آ رہی؟ اپنے گھر کے باہر دیکھا کرو کہ میرے گھر کے باہر جو جگہ ہے وہ جگہ آیا صاف ہے یا نہیں ہے۔ اپنے گھر کے اندر صفائی کا خیال رکھو، اپنے مدرسے کے اندر، اپنے اسکول کے اندر۔ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 5، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ اب دیکھو ہمارے گھروں میں کتنی تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تم تصویری نہ بھی رکھو پھر بھی ہمارے گھروں میں ماچس کے ڈبیوں پہ تصویر ہے، مل پیک کے ڈبوں پر تصویر ہے، صابن کے جو کاغذ ہوتے ان کے اوپر تصویر ہے، شیمپو کے اوپر تصویر ہے۔ ہمارے گھروں میں آج تصویریں ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت نہیں آتی تو پھر لعنت آئے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ کور کې څه تصویر ګورای کنه څه په څه شي باندې تصویر یا خو مرکر راخلی هغه شکل رنګوای یا غره او بوسه کور نه بور غراو په کوم کور کې سپای وي تصویر وي د کور ته د رحمت فرشتې نه راځي۔ وګورئ نن مو کورونو کې جګړې دي، بیماری نه دي، څه کومه دغه واجه څه شی ده؟ هغه واجه همدغه ده چې موږ خپلو کورونو کې دغه شیانو لرې کوونه څه کومه ده تو اس کو بھی خیال رکھا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتا مت رکھا کرو۔ کتے لوگوں کو آج کل کتوں کا بڑا شوق پڑا ہے، کتے پالتے ہیں شوقیہ، مہنگے کتے لیتے ہیں، 1,00,000 روپے کا، 50,000 روپے کا کتا لیا ہے۔ کتا جو ہے رکھنا، ہاں تم حفاظت کے لیے رکھو، مثلا چور کا خطرہ ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے، درندے کا خطرہ ہے، چیتے کا خطرہ ہے، کھیت کے لیے رکھتا ہے تو رکھ لو، لیکن ویسے مت رکھا کرو۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 6، جب کسی کا دروازہ کٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھے کہ کون ہے تو تم جواب میں یہ مت کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتایا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں۔ چونکہ دروازہ وہ ٹکے الگ چوکے زیم تو چوکے نما خوخ ہے کنا سہار کلا چھوتا دروازہ وہ ٹکو ہے زنانا تو لو نہ آواز وکی سے چوکی نو بے نما اور تخیت زفلانائیں دفلانی زوائیں سکون۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا آگے ادھر دیکھو، نمبر 7، چھپ کر کسی کی بات نہ سنو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دو بندے بات کر رہے ہیں آپس میں اور اس نے قریب ہو کے کان لگا لیا کہ یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، میں بھی سن لوں، تو وہ کبھی کبھی ڈانٹ لے گا، کبھی کبھی تپڑ بھی مار لے گا۔ دوا کا سون خپل کی لگی تھی کہ نا خبر ہے کہیں نو تیرے سے غیگ ماں ورتا جیسے سدو اچھا کہیں لگیا تھا، یہ بری بات ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 8، جب کسی کو خط لکھو، خط
چھٹائی پہلے زمانے کے وہ چٹیاں نہیں لکھا ہے خط. جب کسی کو خط لکھو تو شروع میں اپنا نام لکھ دو اور شروع کی خپل نامه لکھا محمد عمیر بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد اما بعد پھر خط شروع کرو. تو خط جب آپ خط کے اوپر نام نہیں لکھو گے ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کس کا خط ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور اپنا نیچے دستخط بھی کیا کرو. اچھا نمبر 9، جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے لو پھر اندر جاؤ. چاہے بھائی کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، تائے کا گھر ہے، کسی کا بھی گھر ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہو تو ڈائریکٹ داخل مت ہو، دروازے کو تھوڑا سا جھٹکا دو اس طرح کھنکھارو تاکہ اگر عورت ادھر ادھر ایسی بیٹھی ہو تاکہ وہ اٹھ جائے، صحیح سنبھل جائے. سمجھ آ رہی؟ کور کے سنا نہ وی کنا چک پرتی وی چک سنگ حالات کی نوستی وی چک سنگ حالات کی نوستی مین دی خويندې وی تو سکلا کورته نه وځه نو دروازه سے وټکې سړی دغه شونته اواز سړی وبسي تاکہ څه وشي کاغو داسې نامناسب حالات کی نو غو ځنونه راټول کی ټکرای مکرای او پسار کی کورته منوځه به پردی کورته غیر کے گھر میں کسی اور کے گھر میں جب داخل ہو تو دروازہ کٹکھٹاؤ اور اگر وہ کہے کہ اندر آ جاؤ آپ کو اجازت ہے پھر چلے جاؤ، اور اگر وہ کہے کہ اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جایا کرو، گناہ ہے، جس سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ 10 یہ ہے نمبر 10، اور اجازت سے پہلے اندر نظر بھی نہ ڈالو. کسی نے آپ کو اجازت نہیں دیا ہے اور آپ دروازے سے اندر اندر دیکھ رہے گھر کے اندر، تو یہ تو بری بات ہے. آپ نے جب اندر دیکھ لیا یوں سمجھو کہ آپ نے سب کچھ دیکھ لیا اندر. سمجھ آ گئی؟ کسی گھر کے اندر نظر بھی مت ڈالو. چھو دروازہ کھولو بھی کنا دے کور والا نو د هغه کور ته ګوره یاما چې دا په کور کې تو څه کله هغه کور ته ولیدو بس داسې وایي څه ورنه وتې تو هر څه ولیدلو پردي کور ته ویلې ګورې څه کومه خبرې پوه شئ. ہاں چھو کور ته به نظیر نه چھو خواہ. اور نمبر 11 یہ ہے کہ 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. کسی کے گھر میں جب جاؤ ایک دفعہ دروازہ کٹکھٹایا مجھے اجازت ہے اندر آنے کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے دوبارہ پھر کہا کہ اجازت ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں. تیسری دفعہ پھر آپ نے کہا کہ اجازت ہے، اگر اس نے تیسری دفعہ بھی آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تو سمجھو کہ وہ اجازت نہیں دے رہے، پھر واپس چلے جاؤ. تو اجازت لے کر گھروں کے اندر جایا کرو. سمجھ آ گئی؟ اور اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو. اجازت لیتے وقت دروازے کے سامنے چٹے میں اجازت خلای کنا چونا کورتے سے داخلے گئے یہ متو سو کر رسو اجازت ستودا تو دروازے کے سامنے مت کھڑا ہو، بلکہ دائیں بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. دائیں کھڑے ہو جاؤ، دروازہ کٹکھٹاؤ. جی کون ہے؟ میں حیدر ہوں اور مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. جی آپ کو اجازت ہے، آ جاؤ. سمجھ آ گئی؟ اگر انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے پھر کسی کے گھر میں مت جایا کرو. اور اسی طرح اپنے والدہ کے پاس جانا ہو تب بھی اجازت لے کر جاؤ. سمجھ آئی؟ اپنے والدہ کے پاس جانا ہے تب بھی اجازت لے کر جاؤ. مثلا آپ کی والدہ کسی کمرے میں ہے تو اس کے پاس ڈائریکٹ مت جایا کرو، دروازہ کٹکھٹاؤ، اماں جان میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے. اگر امی نے کہہ دیا کہ جی بیٹا آپ اندر آ جائیں تو پھر جاؤ، ایسے مت جایا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسی کی چیز مذاق میں لے کر نہ چل دو. یہ بھی ایک ادب ہے کہ آپ نے مذاق میں کسی کی ٹوپی اٹھا دی، کسی کا پینسل اٹھا دیا مذاق میں، اور تو اس سے وہ پریشان ہو جائے گا اور بعض دفعہ غصہ بھی ہو جائے گا، شاید جو ہے ہاتھ یعنی کوئی تھپڑ وغیرہ نہ مار لے. تو اس لیے کسی کی بھی چیز لینا ہو تو اس سے اجازت لے لیا کرو. اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا کرو. اسی طرح کسی کو اگر ایسی کوئی چیز دینا ہو جو خطرناک ہو، مثلا آپ نے کسی کو تلوار دینا ہو تو تلوار کا اپنا ایک کور ہوتا ہے، تو کور سے باہر نکال کر اس کو مت دیا کرو کیونکہ وہ ہاتھوں میں لے گا اور اس کے ہاتھ زخمی ہو جائے. تو پھر اگر آپ نے دینا ہو تو ایسے طریقے سے دے دو کہ اس کے ہاتھ زخمی نہیں. اس طرح چاقو چوری وہ بھی کسی کو یوں مت دیا کرو کہ اس کو آپ دستہ آپ نے ہاتھ میں پکڑو اور وہ جو جگہ ہے کاٹنے والی وہ اس کی طرف کر دیا آپ نے.
اب اگر اس نے انجانے میں لے لیا تو وہ زخمی ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس بندوق ہے، پستول ہے وغیرہ، اس میں گولی شولی آپ نے پھول بھری ہوئی ہے، تو وہ بھی کسی کے ہاتھ میں ایسے مت دیا کرو، شاید اس کو پتہ نہ ہو اور وہ اس نے جو ہے بٹن پہ انگلی رکھ دیا اور فائر نکل گیا اور کسی کو لگ گیا، تو پھر اگر کسی کو دینا ہو تو پہلے اس سے گولی شولی نکالو، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی ایک ادب ہے، اس کو سیکھو۔ بہت سارے لوگوں مر گئے، مثلا ایک دوست نے دوسرے دوست کو پستول دے دیا اور اس کے اندر تیار گولی، بس بٹن دبانے کی دیر تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے اس طرح لوٹ کیا ہوا ہے اس کو، اور اس نے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر جو ہے گولی چل گئی اور جو ہے وہ مر گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ آداب ہے زندگی کی، یہ سیکھا کرو۔ اور اسی طرح جو ہے زمانے کو برا مت کہو، یہ بھی ادب ہے، کیونکہ اس کا الٹ پیر اللہ ہی کی قبضے میں ہے کہ زمانہ خالق نے زمانہ ڈیرا بازادا، زمانہ ڈیرا خراب دا، زمانہ نہ خراب انت خرابی زون سیدھا کا حکومت خبریں پوئی شلائے خال زمانے تا خبریں کی زمانے تا بعد رات نہیں ہے، ہاں دا خوار سے اللہ رب العزت په قبضه قدرت کړي چې الله پاک د زمانہ بدلئی کله یو وخت د خو مو اعمالو مطابق رسی کنه اسمان طرف ته که ګلونه نه غي خو ګلونه بر پریوزي کنه، که خاټې نه غي خاټې بر پریوزي، داسې چوکړی دي چې تو او ته ګلونه نه کړی وي هغه نه خاټې جوړې شي، داسې چوکړی دي نه، یا خاټې او ته راسي نیغي کی هغه نه ګلونه جوړ شي، او چې څه نه غي مغه به ترسي اندرنګ چې څه قسم ته اعمال کوي ما هغه شونته فیصله به در باندې پوسنه رسی، تک ښه عمل کوي ښه فیصله به رسی، ښه حکمرانان به رسی، هر څه به صحیح وي، که اعمال د بد وي نو باد قسم ته حال به درته رسی، تو که ډمون خوښوي ډمون والا وزیر اعظمان به ته جوړي ګډۍ به د هر وخت حکومت ده، خبرې پوه شلی۔ ہوا کو بھی برا مت کہو اور بخار کو بھی برا مت کہو، ہوا ہے نا، ہوا جب چلتی ہے تو یہ بھی جو ہے گناہوں کے باعث کبھی کبھی تیز طوفان چل جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بخار کو بھی برا مت کہو، بخار جو ہے نا بخار، یہ بخار جب آتا ہے تو یہ گناہ ہوتے ہیں ہمارے، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس گناہوں کو ختم کرتا ہے بندے سے، جو کوئی گناہ وغیرہ ہو جاتے ہیں نا، اور اس کے علاوہ اگر گناہ نہ بھی ہو بخار آ گیا تو اس نے برداشت کر لیا تو اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو درجات بلند کر دیتے ہیں اس بندے کے، تو یہ بس 12